بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا۔ سورة النساء آیت نمبر 148 سے ترجمہ، اور جیسا کہ عرض کیا چھٹے جز کا آغاز ہے۔ رحمان و رحیم اللہ کے نام سے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی برملا برائی کرے، دوسروں کے سامنے برائی کرے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اگر مثلا کوئی ایسا کرتا ہے تو خداوند عالم فرما رہا ہے کہ اللہ بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے، یعنی جو بھی ایسا کرے گا خدا سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے، اس میں ایک لفظ آیا ہے جہر۔ اس لفظ سے آپ آشنا ہے، مثلا ہم کہتے ہیں کہ فجر کی نماز میں فجر کی نماز کو بالجہر پڑھا جاتا ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورہ جو ہے اونچی آواز میں پڑھی جاتی ہے، اور ظہر اور عصر کی نمازوں میں ایسا نہیں کیا جاتا۔ جہر کسے کہتے ہیں؟ اگر دیکھنے سے چیز تعلق رکھتی ہو تو جہر یہ ہے کہ آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ جیسے اسی تھوڑا آگے جا کر آیا کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو ہم جہرتاً نہ دیکھ لیں۔ اگر دیکھنے سے چیز تعلق رکھتی ہے تو جہر کا مطلب یہ ہے کہ وہ آنکھوں کے سامنے آ جائے، اور اگر سننے سے تعلق رکھتی ہے چیز تو وہاں جہر کا مطلب یہ ہوگا کہ جو کانوں کو سنائی دے۔ جب ہم دل میں نماز پڑھتے ہیں تو وہ سنائی نہیں دیتی، ٹھیک ہے، لیکن جب آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اسے بالجہر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ ہے چھپ کے مثلا کسی کے سامنے بات، کسی کا عیب بیان نہ کرنا، ٹھیک ہے، عیب کو سامنے نہ لانا لوگوں کے۔ ایک دفعہ لوگوں کے سامنے کسی کی برائی کرنا، تو اسے کیا کہا گیا؟ الجہر بالسوء۔ لا يحب اللہ، اللہ کو پسند نہیں ہے الجہر بالسوء، کہ برائی میں جہر کیا جائے، عیب بیان کرنے میں، کسی کی برائی بیان کرنے میں، یعنی دوسروں کے سامنے بیان کی جائے، اور آگے اس کی وضاحت کی من القول، بات کے ذریعے سے، سوائے ایک جگہ پر الا من ظلم، اس کو اجازت ہے جس پہ ظلم ہوا ہو، وہ ظالم کے خلاف احتجاج کر سکتا ہے، اور جو اس پر ظلم ہوا ہے اس کو روکنے کے لیے، اس کو سزا دلوانے کے لیے، بالآخر انصاف لینے کے لیے وہ برائی بیان کر سکتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر فرض کرے ایک برائی اس میں یہ تھی کہ اس نے اس پر ظلم کیا تھا اور دیگر اس میں اور برائیاں بھی ہیں، ساری کی ساری بیان کرنا شروع کر دے، ایسا نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے؟ وہ مسئلہ کہ جو اس نے اس پر ظلم کیا ہے وہ بیان کر سکتا ہے، اور کیونکہ دوسری چیزوں کا کنسرن نہیں ہے اس مسئلے کے ساتھ۔ اوورآل ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم نہیں چاہتا کہ معاشرے میں عیب بیان کیے جائیں اور لوگوں کی خرابیاں بیان کی جائیں، مگر یہ کہ کسی پہ ظلم ہوا ہو تو پھر وہ ظالم کے مقابلے کے لیے کام کر سکتا ہے، اور پھر اشارہ فرما دیا، خبردار کر دیا کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، تو اسے پتہ ہے کہ اگر تم کسی کی برائی کر رہے ہو تو یہ صحیح کر رہے ہو، کسی صحیح مقصد کے لیے کر رہے ہو، یا نہیں اپنی تسکین قلب کے لیے یا اپنے بغض اور نفرت کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہو۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔
اگر تم کوئی نیک کام اعلانیہ کرو یا خفیہ کرو یا برائی سے درگزر کرو تو یقیناً اللہ بڑا معاف کرنے والا اور قدرت والا ہے۔ اب یہاں پر کیا فرمایا کہ انسان کوئی اچھا کام کرے، ظاہر کر کے کرے یا چھپا کے کرے۔ سورۃ البقرہ میں گزر چکا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، وہ لوگ کہ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں رات میں بھی، دن میں بھی، چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ بعض جگہ، وہاں بھی عرض کیا تھا، بعض جگہ مورد ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر چھپا کر خرچ کرنا مصلحت ہے، یعنی اس میں ریاکاری نہیں آتی چھپا کر خرچ کرنے سے۔ لیکن بعض جگہ ایسی ہوتی ہے کہ وہاں پر اعلانیہ خرچ کیا جاتا ہے کسی مصلحت اور مقصد کے تحت، نیک مقصد کے تحت، نہ ریاکاری کے لیے۔ اور وہ کیا ہے؟ کوئی مسئلہ ہے جو میں اکیلا حل نہیں کر سکتا، لیکن اگر میں دوسروں کو بھی ترغیب دوں کہ اس کام کے لیے مثلا میں بھی اتنا کنٹریبیوشن کر رہا ہوں، اتنا حصہ ڈال رہا ہوں، آپ بھی ساتھ ڈالیں، تو وہ میرے اعلانیہ خرچ کرنے سے جو مسئلہ ہے وہ مکمل حل ہو جائے گا۔ اب اعلانیہ دوسروں کو ترغیب دلانے کے لیے کہ اگر اعلانیہ نہ کیا جائے تو ترغیب نہیں ہو، لیکن ظاہر ہے چھپا کر ہو یا اعلانیہ ہو، خداوند عالم علیم بذات الصدور ہے۔ یہاں پہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم خیر کو ظاہر کر دو یا چھپا لو، یا کسی کی برائی کو معاف کر دو۔ اب ایک اور چیز کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے ہر حالت میں۔ قرآن نے فرمایا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری غلطیاں معاف کرے؟ تو جہاں معاف کرنے کی گنجائش ہو وہاں پہ معاف کر دینا چاہیے، قدرت رکھتے ہوئے انسان معاف کرے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے ایک بات کہ ایسی معافی کہ جو کسی ظالم کے ظلم میں اضافے کا باعث بنے، وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ ہے کہ ایک بندے کا صرف میرے ساتھ معاملہ ہے اور اب میرا اختیار بھی ہے، میں اس سے بدلہ لے سکتا ہوں، تو میں معاف کر دیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے اس معاف کرنے سے ہماری دشمنی بھی ختم ہو جائے، اصلاح ہو جائے۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ اس کو میں نے یہاں معاف کیا تو اس کی طبیعت ایسی ہے، بندہ ایسا ہے کہ یہ اوروں کے ساتھ بھی یہی کرے گا، پھر اس کو روکنا ہوتا ہے، اس کو مکس اپ نہ کیا جائے۔ ظلم بڑھنے کا جہاں پر اندیشہ ہو تو ظلم کو روکنا تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہ تو ضروری ہے، لیکن ایک ذاتی مسئلہ ہو، کسی اور سے کنسرن نہ ہو، اور اب اس سے ہو گیا اور اب میرے پاس طاقت ہے سزا دینے کی، اب خدا کو یہ پسند ہے کہ میں معاف کروں، قدرت رکھتے ہوئے معاف کروں، اور وہ معافی اس کی اصلاح کا سبب بنے گی، اور وہ جو ہماری دشمنی اور دوری ہے اس کے ختم ہونے کا سبب خداوند عالم اس کو قرار دے دے گا۔ جیسے قرآن نے فرمایا کہ برائی اور اچھائی برابر نہیں ہوتے، برائی کا جواب اچھائی سے دو، جو تمہارا دشمن ہے تم دیکھو گے اچانک وہ تمہارا گرم جوش دوست بن جائے گا۔ اگر تم کوئی کام اعلانیہ کرو، تبدو اسے واضح روشن ظاہر کر دو، او تخفو خفیہ سے اس سے مخفی کر دو، او تعفو یا معاف کر دو، عن سوء، سوء کہتے ہیں برائی کو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو جان لو کہ یقیناً اللہ عفوا معاف کرنے والا، بڑا معاف کرنے والا، قدیرا اور قدرت رکھنے والا۔ اب یہاں پہ اشارہ دیکھیے، قدرت رکھتے ہوئے معاف کرتا ہے۔ ایک دفعہ میرا زور ہی نہیں ہے کسی پہ، اس کو معاف کر دیا تو وہ اللہ کو بھی پتہ ہے اور بندے کو بھی پتہ ہے کہ یہ بس نہ چلنے کی وجہ سے، انگور کھٹے ہونے کی وجہ سے معاف کر رہا ہے۔ ایک دفعہ ہے کہ اس کو بدلہ لے سکتا ہے، پھر اللہ کی خاطر اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کی بہت بڑی مثال فتح مکہ کے موقع پر ساری دشمنیاں اور تکلیفیں جو رسول اللہ نے سہی تھی اور رسول اللہ کے ساتھیوں نے سہی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی نے وہ جملہ بولا کہ جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو بولا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، تم آزاد ہو۔ اور یہ اس کی تاثیر یہ ہوئی کہ وہ اللہ کا وعدہ بھی پورا ہو گیا کہ لوگ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو دیکھے گا کہ لوگ فوج در فوج، گروپ کے گروپ، قبیلے کے قبیلے
دین میں داخل ہو رہے ہیں، یہ اس اخلاق اور اس قدرت رکھتے ہوئے معافی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔